پیدائشی طور پر سیکھا ہوگا۔ اب آئیں ایک اور بات کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے، شاید یہاں یہ بھی لکھی ہوگی، اول والآخر، هو الاول والآخر۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں بھی موجود ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی شبہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ جی جو نام اللہ کا ہے وہ نام نبی کریم علیہ السلام کا ہوگا تو یہ تو شرک ہو جائے گا۔ بات آ سکتی نا ذہن، کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں ہم نے شرک اتنا عام کر دیا ہے اور اتنا سستا کر دیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں شرک یاد آ جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ذرا ذرا سی بات پہ ہم کفر اور شرک کے اور بدعت کے فتوے ایک دوسرے پر لگانے لگ جاتے ہیں، جبکہ صحیح معنوں میں اگر ہم دیکھ لیں کہ شرک ہے کیا، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، ایک ہے اللہ کا ذاتی اسم جلالت، لفظ اللہ، بول دیں کیا ہے؟ لفظ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے بچے کا نام اللہ رکھ دے یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک۔ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، اس کی خوبیاں ہیں، بعض ایسی خوبیاں ہیں بلکہ اکثر ایسی خوبیاں ہیں کہ جو اللہ خود پسند کرتا ہے کہ میری یہ خوبیاں میرے بندوں میں بھی ہونی چاہیے۔ وہ رب ہو کر یہ پسند کرتا ہے کہ میری یہ خوبیاں میرے بندوں میں بھی ہونی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کی خوبی ہے معاف کرنے والا، تو اللہ پسند نہیں کرتا کہ میرے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیں؟ بول لیں تو کیا یہ شرک نہیں ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے نا قرآن پاک میں، ارشاد فرمایا ایک دوسرے کو معاف کرنے کا 20 جگہوں پر قرآن میں ترغیب دی گئی ہے کہ ایک اپنے بھائیوں کو معاف کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں مقامات پر اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ مسلمان کو معاف کر دینا کتنی عظیم اور کتنی اچھی اور کتنی بہتر خوبی ہے۔ تو معاف کرنا تو اللہ کی خوبی ہے، اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ پسند کرتا ہے کہ میری یہ خوبی میرے بندوں کے اندر بھی موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے ستار۔ ستار کا مطلب ہے پردہ پوشی کرنے والا، عیب چھپانے والا، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ میرے بندوں کے اندر بھی یہ خوبی ہو، میرے بندے بھی ستار ہوں، میرے بندے بھی ایک دوسرے کے عیبوں پر پردے رکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ رکھا اللہ دنیا میں بھی اس کے عیبوں پر پردہ رکھے گا، آخرت میں بھی اس کے عیبوں پر پردہ رکھے گا۔ حالانکہ یہ خوبی ستار ہونے کی خوبی تو اللہ پاک کی ہے، لیکن اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ میری یہ خوبی میرے بندوں کے اندر بھی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی کئی ایسی صفات ہیں کہ جو اللہ خود پسند کرتا ہے کہ میری یہ صفات میرے بندوں کے اندر بھی ہونی چاہیے، میری یہ صفات میرے بندوں میں بھی ہونی چاہیے، اور اس سے شرک نہیں ہوتا، اس سے شرک نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں سے صفت ہے هو الاول والآخر۔ کیا صفت ہے؟ هو الاول والآخر، کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ اول کیا اور آخر کیا؟
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت اور اس خوبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے بنایا، اور اس وجہ سے آپ اول ہوئے، آپ اول ہوئے، اور هو الآخر، اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو سارے نبیوں کے بعد ظاہر کیا اور حبیب علیہ السلام کو خاتم المرسلین بنا کر بھیجا۔ تو پیدائش کے اعتبار سے، بنائے جانے کے اعتبار سے، یا یوں کہہ لیجئے نبوت کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں، اور رسالت کے اعتبار سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہیں۔ اس لیے هو الاول والآخر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اللہ نے سارے نبیوں سے پہلے آپ کو عطا کر دی، اور آپ کی رسالت کا جو اظہار ہوا وہ تمام رسولوں کے بعد ہوا ہے۔ اور یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی ہے۔ آقا نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اور اس حدیث کے الفاظ مختلف روایات کے اندر کچھ تبدیل بھی ہیں کہ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، یہ بھی لفظ موجود ہے۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کی درمیانی حالت میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی روح اور جسم کی درمیانی حالت میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ لیکن یہ بات نبوت کی ہے، نبی تھا، لیکن جو رسول بنے اور جو رسالت یعنی جو پیغام پہنچایا، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو نبوت کے اعتبار سے میرے حبیب اول ہیں اور رسالت کے اعتبار سے میرے مصطفیٰ آخر ہیں۔ اس لیے اول والآخر جس طرح خدا تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ نے یہ صفت اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر بھی مدارج النبوہ میں اور تفسیر تبری کے اندر، ابن کثیر میں بھی اور بھی کئی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ معراج کی شب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی گئے، تمام انبیاء نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ نماز پڑھانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو خطاب کیا۔ خطاب کرنا میرے حضور کی سنت ہے، آپ دل چھوٹا نہ کریں، خطاب سننا تمام انبیاء کی سنت ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے خطاب کیا اور تمام انبیاء نے خطاب سنا۔ میں کریم آقا کی سنت پر عمل کر رہا ہوں اور آپ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن یہ عمل تب ہے جب خطاب سنیں جب خطاب سنیں۔ اچھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا مسجد اقصی کے اندر، اور میں نے کچھ کتابوں کے نام لیے، تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ، یہ لمبی بات ہے، میں ساری بات نہیں کرتا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطاب میں فرمایا کہ وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي، کہ اللہ نے، اے تمام انبیاء سن لو، اللہ نے میرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ وَجَعَلَنِي فَاتِحًا، اللہ نے مجھے فاتح بنایا ہے۔ وَجَعَلَنِي خَاتَمًا، اور اللہ نے مجھے خاتم بنایا ہے۔ اللہ نے فاتح بھی مجھے بنایا ہے اور خاتم بھی مجھے بنایا ہے۔ اور جب یہ جملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تو مجمع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر سارے مجمع کے اندر یہ اعلان کیا
کہ بِهَذَا فَضَلَكُمْ مُحَمَّدٌ، اے حبیب اللہ نے جو آپ کو فاتح بنایا اور جو آپ کو خاتم بنایا، انہی دو خوبیوں کی وجہ سے تو اللہ نے فَضَلَكُمْ ساری کائنات پر آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام کی فضیلت کی گواہی کون دے رہا ہے؟ بولو، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر سند اور سرٹیفائیڈ کر رہے ہیں میرے کریم آقا کی نبوت کو، کہ سرکار علیہ السلام کی فضیلت کو مستند کر رہے ہیں کہ بِهَذَا فَضَلَكُمْ مُحَمَّدٌ، کہ اے حبیب اسی وجہ سے تو اللہ نے آپ کو سب سے افضل بنایا ہے۔ اور یہ جو دو لفظ ہیں نا، فاتح اور خاتم، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا خیال آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ فاتح کا مطلب ہے جنگوں میں فتح حاصل کرنے والا، نہیں، اس مقام پر یہ مطلب نہیں ہے۔ فاتح کا مطلب ہے ابتدا کرنے والا۔ فاتح یفتح کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے کھولنا۔ افتح باب، افتح الباب، دروازہ کھولو۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم افتح لی، اے اللہ میرے لیے کھول دے۔ تو فاتحہ کا مطلب ہے کھولنا، اور سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے۔ قرآن کھولتے ہیں تو پہلی سورت فاتحہ، تو فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا۔ فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلَنِي فَاتِحًا، اللہ نے مجھے فاتح بنایا۔ مطلب کیا؟ کہ اللہ نے نبوت کا دروازہ مجھ محمد سے کھولا ہے، یعنی کائنات کے تمام انبیاء میں اللہ نے سب سے پہلے جو نبوت عطا کی مجھ محمد مصطفیٰ کو عطا کی ہے۔ اس لیے کہا وَجَعَلَنِي فَاتِحًا، اللہ نے مجھے فاتح بنایا، یعنی دروازہ نبوت کو کھولنے والا۔ جیسے سورہ فاتحہ ہے کہ قرآن کو کھولے تو ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے، ابتدا سورہ فاتحہ سے ہے۔ اسی طرح نبوت کا دروازہ کھولنا ہے تو ابتدا آمنہ کے لال سے ہے۔ ابتدا کہاں سے ہے؟ آمنہ کے لال سے۔ اور ساتھ کہا وَجَعَلَنِي خَاتَمًا، اور اللہ نے مجھے خاتم بنایا۔ خاتم مطلب اختتام کرنے والا، یہ تو آسان ہے۔ خاتم مطلب اختتام کرنے والا، یعنی نبوت کے اعتبار سے اللہ نے مجھے اول بنایا ہے، اور رسالت اور بعثت کے اعتبار سے اللہ نے مجھے آخر بنایا ہے، یعنی انبیاء میں سب سے پہلے اللہ نے تاج نبوت میرے سر پر سجایا، اور رسالت اور بعثت میں اللہ نے مجھے خاتم الانبیاء اور خاتم المرسلین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ، یہ جو مسند ہے نا، منبر، بڑی برکت والا ہے۔ الحمدللہ یہ بڑی برکت والا ہے۔ میں مضمون کچھ اور تیار کر کے آیا تھا، اب بات اس طرف نکل گئی تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ باتیں ذہن میں آتی چلی جا رہی ہیں۔ اب ایک اور بات ذہن میں آئی ہے، اور وہ بات ذہن میں آتے ساتھ مجھے لطف آیا ہے، مزہ آیا ہے الحمدللہ۔ آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مشہور آیا مبارکہ ہے، اسی ضمن میں هو الاول والآخر پر بات کر رہے ہیں۔ آپ سب کو یہ آیت یاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یاد ہے سب کو؟ پڑھیں ذرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، سارے مل کے درود پاک پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। यार निगरानी, आप इस आयत पर गौर करें। अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह खुद भी, व मलाइकतहु, और उसके सारे फरिश्ते, युसल्लूना, दरूद भेजते हैं, अलन नबी, युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दरूद भेजते हैं। किस पर भेजते हैं? नबी पर दरूद भेजते हैं। सवाल यह है कि यहां लफ्ज नबी क्यों इस्तेमाल किया? लफ्ज रसूल भी तो आ सकता था। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलर रसूल, अगर यहां पर नबी की जगह लफ्ज रसूल आ जाता तो आप मुझे बताएं कि क्या कोई बात मुश्किल हो जाती? बोले नहीं, नबी का मतलब भी वही और रसूल का मतलब भी वही, जात तो एक है, वही जात मोहम्मद मुस्तफ़ा की, नबी भी उन्हीं को कहा, और अगर रसूल कह देते तो मुराद फिर भी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की जात। यार निगरानी, ये मेरे और आपके समझने की और सोचने की बात है। खुदा की कसम, कुरान के लफ्जों की तरतीब के अंदर भी हिकमत है। कुरान के लफ्जों की एक एक तरतीब के अंदर, एक एक हर्फ के अंदर, एक एक जबर जेर के अंदर भी हिकमत है। बिला वजह वो जेरें जबरें नहीं आई। अगर किसी जगह पर जबर इस्तेमाल हुई तो ऐसे ही इस्तेमाल नहीं होगी, उसकी कोई वजह है। अगर कहीं जेर इस्तेमाल हुई है तो वो जेर भी ऐसे इस्तेमाल नहीं हुई, उसकी भी कोई वजह है। ये तो हमारे सोचने की बात है ना कि नबी की जगह पर रसूल भी आ जाता तो ठीक था, लेकिन नहीं, रसूल नहीं आया, नबी आया कि युसल्लूना अलन नबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह उसके सारे फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। नबी पर रसूल नहीं कहा। वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को रिसालत तब अता की जब मुस्तफा अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल हो गई। तब अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह का रसूल हूं। रिसालत का इजहार 40 साल बाद हो रहा है, लेकिन नबूवत का इजहार तब से हो रहा है जब अभी ना आदम बने हैं, ना आदम की मट्टी बनी है, ना आदम के लिए पानी का एहतमाम हुआ है, ना जमीन बनी है, ना आसमान बने हैं, ना सितारे बने हैं, ना सैयारे बने हैं। कायनात के अंदर अभी कुछ नहीं बना। मेरे मुस्तफा ये कह रहे हैं, कुन्तु नबिय्यन, मैं तब भी नबी था, नबी तब भी था, रसूल 40 साल बाद हुए। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूल पर नहीं बल्कि नबी पर दुरूद भेज रहे हैं। यानी कायनात अभी शुरू भी ना हुई थी कि अल्लाह भी और अल्लाह के सारे फरिश्ते भी मुस्तफा पर दुरूद भेजते चले गए। रसूल कहते तो रिसालत का इजहार तो 40 साल बाद हो रहा है, और वो भी 40 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 40 साल बाद। और युसल्लूना अलन नबी, नबी कब से हैं? कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई वत्तीन, मैं तो अभी तो आदम भी नहीं बने थे, नबी तो मैं तब से था। तो अल्लाह ने फरमाया ना कि युसल्लूना अलन नबी, फरमाया भी कायनात में कुछ भी नहीं था, मैं तब भी अपने हबीब पर रहमतें भेज रहा था। कायनात में भी कुछ भी नहीं बना था, लेकिन मेरे फरिश्ते भी हबीब अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेज रहे थे। तो ये जो फर्क है कि नबूवत और रिसालत, नबूवत और रिसालत, ये है हुवल अव्वल वल आखिर, हुवल अव्वल वल आखिर। यार निगरामी, आज
میں اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں تو ہمیں تنقید کا سامنا کرنا پڑے، سوالات کا سامنا کرنا پڑے، تو یہ تنقید آپ سب سے پہلے اللہ کی ذات پر کریں نا، کہ جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو وہ تو ذکر مصطفیٰ تو تب سے ہو رہا ہے، ابھی تو کائنات بھی نہیں بنی اور ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ تو ذکر مصطفیٰ پر اگر کسی کو اعتراض ہے تو اعتراض ہم پر نہ کرے، ہم تو بھی کل پیدا ہوئے اور کل ہم نے مر بھی جانا ہے، ہاں جی، کل ہم نے مر بھی جانا ہے، اور ذکر مصطفیٰ تو ہماری زبانوں کا محتاج نہیں ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جب دریا چلتا ہے تو دریا نے تو چلنا ہے، پانی تو گزرتا جا رہا ہے، یہ تو کنارے پر بیٹھے بندے کا نصیب ہے کہ کتنے چلو بھر لے، ہیں کہ ہم کنارے پر بیٹھے بندے کا نصیب ہے۔ تو ذکر مصطفیٰ تو ہو رہا ہے، چل رہا ہے، یہ تو میری وجہ سے یا آپ کی وجہ سے تو نہیں ہے، یہ تو میرا نصیب ہے کہ میں اس ذکر مصطفیٰ سے کتنی باتیں اپنے حصے میں لے لوں۔ آپ کا نصیب ہے کہ آپ اپنی زبانوں کو ذکر مصطفیٰ سے تر کر لیں، ورنہ ذکر مصطفیٰ میری اور تمہاری زبانوں کا محتاج نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ تو خود خدا بھی کر رہا ہے، اللہ کے سارے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے، آپ کی شاعری بہت پیاری ہے، بڑا سرکار کی نعت کہنے میں بہت کم شاعر کوئی آپ تک پہنچا ہے، حضور کی ثنا بیان کرنے میں۔ اللہ اکبر، آپ نے کہا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں طرفہ دھوم دھام۔ تھوڑا سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ نا حضور کی نعت کی تاثیر یہ ہے کہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی لیکن اس کی تاثیر محسوس ہو رہی ہوتی ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے نا؟ یہ کہتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، اور یہ کون سی چھیڑ چھاڑ؟ سرکار کا ذکر جو چھیڑ رہا ہے اس کی چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے عرش پر۔ کیسے کہ کنت نبیا، یعنی وہ ان اللہ و ملائکہ درود پڑھ لیں عرش پر، اور اگر زمین پر تو زمین پر بھی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں طرفہ دھوم دھام، ارے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، ارے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ وہ فرش ہو یا عرش ہو، وہ عرش کی بلندیاں ہوں یا اس فرش کی سطح ہو، جہاں بھی آپ سنیں گے کیا ہے؟ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اللہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہیں حضور کی غلامی میں عزت کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب موت آئے تو حضور کی غلامی میں موت آئے۔ اس سے بڑا ہمارے لیے نہ کوئی ٹائٹل ہے، نہ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے، نہ اس سے بڑا کوئی تاج ہے۔ حضور کی غلامی ہمارے لیے سب سے بڑا تاج ہے۔ جب تک زندہ رہیں عزت کے ساتھ اسلام پر زندہ رہیں، موت آئے تو حضور کی غلامی میں موت آئے، اور صرف ہمارا نہیں
بلکہ اللہ ہماری اولادوں کو بھی، قیامت تک آنے والی اولادوں کو اللہ حضور کی غلامی میں زندہ رکھے، کفر سے محفوظ رکھے، شرک سے محفوظ رکھے، بدعت سے محفوظ رکھے، اور سرکار کی غلامی میں اللہ زندہ رکھے۔ آمین و ما علینا۔